السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود و سلام اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر کروڑوں درود و سلام۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو متعارف کرانے جا رہے ہیں کہ شاید کہ آج سے پہلے آپ نے ان کا نام بھی نہ سنا ہو، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جاننے کے بعد کہ ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے دنیا کے کتابوں کے اندر یا علم کے خزانے کے اندر کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا اس دین خدا کی حفاظت کے لیے، اس دین خدا کی ترویج کے لیے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کے پیغام کو، اس صحابی کی اس کہانی کو پوری دنیا تک عام بھی کیجئے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے، لوگوں کی بھی عادت تھی کہ وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، اسلام سے ہو، شریعت سے ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ اپنے دلی سکون کے لیے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، سوال کیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ ہوتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اے نبی بتائیے میرے باپ کا کیا نام ہے یا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اس کی طرف رخ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حذافہ۔ تو یہ تھے عبداللہ بن حذافہ، جو شروع میں لوگ اسلام قبول جن لوگوں نے کیا ان میں سے ہی ایک تھے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایسے صحابی رسول کے جو غزوہ بدر سے لے کے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد و قتال اور تبلیغ اور ان کاموں میں اپنی زندگی کو لگاتے اور کھپاتے رہے۔ انہی کی ایک زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا کہ آپ ان کو ایک لشکر کشی کے لیے بھیجتے ہیں، ایک جنگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ اسی جنگ کے اندر اور بھی بہت سے آپ کے صحابہ اور تابعین شامل ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اس جنگ کے لیے جب لوگوں کو بھیجتے ہیں تو اس جنگ کے دوران حضرت عبداللہ بن حذافہ، جن کی زندگی کا ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں، وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور ان کے بہت سے ساتھی بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اور گرفتار کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، رومی لشکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن حذافہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور ان کے ساتھیوں کو، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا ہوتا ہے جنگ کے لیے، ان سب کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ان کو بادشاہ، جس کو ہرکلیس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، رومی بادشاہ کو، اس کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ جب اس کے پاس پیش کیا جاتا ہے اس جلیل القدر صحابی عبداللہ بن حذافہ کو، تو رومی بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ السلام کے صحابی کا ایک چہرہ انور تھا کہ ایک عام لوگوں کے ساتھ گرفتار ہونے کے باوجود آپ کا چہرہ سورج کی طرح جگمگا رہا تھا۔ رومی بادشاہ آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، عبداللہ بن حذافہ کو، اور اپنے دین کرسچینٹی یا عیسائیت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لوں گا، عبداللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے مذہب پر آ جاؤ، لیکن عبداللہ بن حذافہ انکار کر دیتے ہیں۔ بادشاہ دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے، پہلے لالچ دیتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ میں ان کو ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا، ان کی گردن اڑانے لگوں گا تو یہ اسلام سے نکل کر عیسائیت پر آ جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے وہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اب تاکہ
ان کے دل کے اندر بادشاہ ہرکلیس کا ڈر بیٹھ جائے. آپ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے. بادشاہ حکم جاری کر دیتا ہے عبداللہ بن حذافہ کو سولی چڑھا دو, ان پر تیر برسا دو. لیکن یہ حکم سننے کے باوجود, بادشاہ کا حکم سننے کے باوجود عبداللہ بن حذافہ کے چہرے پر کوئی ملال نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے. آپ خوشی خوشی سولی چڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بادشاہ جب یہ رعب و دبدبا دیکھتا ہے تو بادشاہ تھرا جاتا ہے. بادشاہ سولی چڑھانے والوں کو روک دیتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو سولی نہ چڑھاؤ, اور ڈراتا ہے. آپ دیکھیے کہ بادشاہ آپ کے ایمان کی ایسی چمک دیکھ لیتا ہے کہ اس کے دل میں غالباً یہ خیال آیا ہوگا کہ اگر یہ شخص ہمارے مذہب پر آ جاتا ہے تو ہمارا مذہب کس لیول پر چلا جائے گا. بادشاہ آرڈر کرتا ہے ایک بڑی سی دیگ چڑھاؤ, اس کو خوب جوش دو, اس کو خوب گرماؤ. جب یہاں آگ کا الاؤ تیار ہوتا ہے, اس دیگ کے اندر قیدیوں میں سے ایک قیدی کو, یعنی عبداللہ بن حذافہ کے علاوہ کسی اور شخص کو آرڈر کیا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے کہ اس کو اس دیگ میں پھینک دو. جب اس شخص کو دیگ میں پھینکا جاتا ہے, اس کی چیخ و پکار, آہ و بکا شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا ہنڈیا کے اندر سالن سے بھی برا حال ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے چیخ و پکار کرتا ہوا اس ہنڈیا کے اندر جل کر. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے ایمان کو تبدیل کیا جا سکے, عبداللہ بن حذافہ کو کرسچینٹی کے اوپر لایا جا سکے, عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کوئی سبیل پیدا ہو جائے. لیکن جب یہ سب کچھ نہیں کامیابی ہوتی تو آخرکار بادشاہ پھر آرڈر دیتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو میری نظر سے دور کرو, اور اس دیگ کے اندر جس میں پہلے ایک شخص کو مارا گیا ہے, جلایا گیا ہے, بھسم کیا گیا ہے, اس کو اسی دیگ میں ڈال دو. عبداللہ بن حذافہ کو کھینچ کر چلا کر لے کر اس دیگ کے قریب لے کے جایا جاتا ہے. جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ اس دیگ, اس الاؤ, اس آگ کے قریب پہنچتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. یہ رونا دیکھ کر بادشاہ آرڈر کرتا ہے رک جاؤ, رک جاؤ سپاہیوں, عبداللہ بن حذافہ کو واپس لے کے آؤ. آپ کو واپس بادشاہ کے پاس لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بادشاہ کی طرف سے, ہاں عبداللہ کیا ڈر گئے ہو, کیا ارادہ بدل گیا ہے, میں تمہیں موت سے بچا لیتا ہوں, میرے دین پہ آ جاؤ. عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں بادشاہ ہرکلیس تو کیا سمجھتا ہے, تو کیا سوچ رہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو میری جان بخش دے گا؟ نہیں بخدا نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس آج ایک جان ہے اللہ کے رستے میں لٹانے کے لیے. میں اس وقت سوچ رہا ہوں اور یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے. میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ بخدا کاش یا رب والی تعالی میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں تیری راہ میں لوٹاتا اور میں اس پر بھی سی بھی نہ کرتا. میں اس لیے رو رہا تھا. بادشاہ یہ روب و دبدبا اور اس چیز کو دیکھ کر کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا شخص ہے, یہ کیا دین ہے کہ جان جائے تو جائے ایمان نہ جائے. اس چیز کو دیکھ کے بادشاہ کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. اللہ کے دین کا روب اس کے دل پر, اس کے دماغ پر چھا جاتا ہے اور بادشاہ یہ کہتا ہے چلو میں تمہاری جان اس صورت میں بخشتا ہوں اگر تم میری پیشانی پر, میرے سر پر ایک بوسہ لے لو, کس کر لو. تو عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں میں اس وقت تمہاری پیشانی پر ماتھے پر بوسہ دوں گا, کس کروں گا اگر تم میرے ان تمام ساتھیوں کو بھی چھوڑتے ہو اور مجھے بھی چھوڑتے ہو. تو عبداللہ بن حذافہ
کہ اس پیشکش کو بادشاہ بھی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ان کی صرف ایک بوسے، ان کے صرف ایک کس کے لیے تڑپ جاتا ہے. اور عبداللہ بن حذافہ جب ان کو چومتے ہیں بادشاہ کے ماتھے کو، تو بادشاہ تمام لشکر یا تمام قیدیوں کو عبداللہ بن حذافہ سمیت رہا کر دیتے ہیں. جب یہ عبداللہ بن حذافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس جاتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، تو عبداللہ بن حذافہ کے اس عمل کو، اس رعب اور دبدبے کو اور ایمان افروز داستان کو سن کر عمر ابن خطاب وہ بھی نہیں رہ سکتے اور وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بن حذافہ کو بہت داد دیتے ہیں اور عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چومتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے صحابہ کا ایمان، یہ ہے صحابہ کا رعب اور دبدبہ کہ ایک عام صحابی جس کا نام آج ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں معلوم اور اس وقت کے بادشاہ کو بھی شاید ان کا نام نہیں معلوم ہوگا، لیکن ان کے ایمان کی ایسی گرج تھی، ایسی طاقت تھی، ایسا رعب اور دبدبہ اور ایسی سورج جیسی شعائیں تھیں کہ بادشاہ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے. یہ صحابہ کا ایمان افروز داستان سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ ان کے نام کو حفظ کر لیں، بلکہ یہ مقصد یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.